لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران امام عالی مقام اور جملہ ارباب کرم، قرآن مجید میں سورہ نحل میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے جو آپ ہر روز مجلس میں سماعت فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور جس کے پاس ایمان ہو، ایماندار ہو، مومن ہو، یعنی وہ مومنہ جو عمل صالح کرے اور وہ مومن جو عمل صالح کرے. اب یہ ایک بات جو بار بار ہم لوگ اب تک اپنی گفتگو میں لا چکے ہیں، دھیان رہے کہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر ایک غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل صالح کو عبادتوں تک سمیٹ لیتے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مجلس کرنا، یہ سب عمل صالح ہے. حج کے لیے جانا، زیارت کے لیے جانا، یہ عمل صالح ہے. مگر عمل صالح کا مطلب انسانی زندگی میں جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ سب عمل صالح ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عمل صالح ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عمل صالح ہے، غریب کی مدد کرنا بھی عمل صالح ہے، کوئی بیمار ہو اس کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے جانا، یہ بھی نیک عمل ہے. تو نیک عمل کے لیے کوئی قانون ایسا نہیں بنا ہوا ہے کہ عبادت ہوگی تو نیک عمل ہوگا، عبادت نہیں ہوگی تو نیک عمل نہیں ہوگا. بلکہ کبھی کبھی اگر آپ غور کیجئے تو عبادت کا جو تصور ہمارے یہاں ہے اور دنیا کی زندگی کا، یعنی یہ وہ میں جو اب تک آپ کے سامنے فلسفہ پیش کرتا رہا ہوں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب کسی کام میں آپ اس منزل پر آ جائیں کہ عمل صالح کو آپ یوں سمجھنے لگتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں کہ بھئی عمل صالح تو وہ ہے جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو. تو غلطی ہماری کیا ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عمل صالح کو ہم صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و اس تک محدود کریں جو خدا کے لیے ہو. اچھا، ایک عجیب دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. یہی عبادت اگر دکھاوے کے لیے ہو جائے، یہی عبادت اگر ریاکاری کے لیے ہو جائے، بناوٹ کے لیے ہو جائے، تو پروردگار عالم اس پر لعنت بھی کرتا ہے کہ ارأیت الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے، اور یتیم کو جھڑکتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا. تو پھر قدرت بھی اسی میں سورہ میں آگے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں پر لعنت ہے، ویل ہے. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی عبادت. اچھا، اب اگر دیکھیے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو عبادت نہیں، گناہ کا ذریعہ ہے. دکھاوے کے لیے صدقہ کرے
میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ، بڑی اچھی بات ہے کسی کی شادی ہو رہی بچی کی اپنے قوم میں یا کسی قوم میں ہو، کوئی آپ اس کی کچھ مدد کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بیچارہ پریشان ہوگا، اس کی کچھ مدد کی جائے، تو یہ مدد جو ہے یہ عبادت بن جائے گی. لیکن یہی دکھاوے کے لیے کرتے ہوں. اب دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو مثال کے طور پر ہوتا ہے لکھایا جا رہا ہے تو آدمی اپنی حیثیت دیکھنے لگتا ہے، 1000 لکھو، 1100 لکھو. میں کبھی کبھی اس کو کہتا ہے یہ قرض حسنہ ہے، یہ اچھا قرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اس کا اللہ اجر دے گا. میں ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کسی مجلس میں، کہیں پر یاد نہیں رہ گیا اب، کہ آپ بالکل جیسے ووٹ پڑتا ہے ویسے ہی ایک کوئی ڈبہ رکھوا دیجئے اور اندر کہیے کہ بھئی تم کو جتنا قرض حسنہ دینا ہو، اللہ اچھا قرضہ ادا کرنا ہو، تم چلے جاؤ اندر جا کے قرضہ دے آؤ اسی میں، اور تب دیکھیں کہ وہ 1000 روپے ڈالے، تب دیکھیں کہ وہ 500 روپے دے. پتہ نہیں ڈالے گا کہ بھی نہیں ڈالے گا، 10 روپے بھی ڈالے گا اس امید پر کہ کوئی نہ کوئی تو ڈالے گا ہی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں تو عام عمل میں بھی دکھاوا ہونے لگتا ہے. معمولی عمل، کسی کو بات ناگوار نہ ہو جائے، میں کسی کے لیے اشارہ نہیں کر رہا ہوں نہ کہہ رہا ہوں. نظر اور نیاز کا جو فلسفہ ہے ہماری بزرگوں نے جو شروع کیا ہے، جب ہم حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت کی نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی نظر کرتے ہیں تو ان تک ثواب ہی جاتا ہے، یا ان کو یہ کم سے کم ہوتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے یاد رکھا. باقی مقصد کیا ہوتا ہے کہ غریب مومن یا غریب انسان جس کو اچھا کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے پیسے پائے کہ وہ مٹھائی خریدے، اور کہاں سے پیسے پائے کہ وہ شیرمال خریدے، یہ تبرک بانٹنے کا بھی یہی فلسفہ ہے. تو اس کو عزت بھی اس کی سلامت رہے اور اس کو مل بھی جائے، اس فلسفے کے پیش نظر کیا جاتا ہے. اب ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ بڑا آدمی آتا ہے تو جھک رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، نظر میں آئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں، فلاں عالم آ گیا ہے، فلاں ذاکر آ گیا ہے، فلاں شاعر آ گیا ہے. وہ واقعی غریب آیا، غریب مومن آیا تو اس کے لیے متوجہ نہیں ہو رہے کہ بھائی اصلاً اسی لیے کیا گیا تھا کہ اگر ہم کہتے کہ بھئی ہمارے یہاں ایک دعوت ہے، سب لوگ آج فقیروں کی دعوت ہے، آج غریبوں کی دعوت ہے، تو شاید بہت سے لوگ شرمندگی محسوس کرتے اور نہ آتے. لیکن اب ہم نے تمام، نہ غریب مومن نہ امیر مومن، سب کی عزت کو سنبھالتے ہوئے امام اور رسول کے نام پر بلایا. لوگ آئے، ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی، یہ عبادت ہو گئی. اگر اس میں یہ دکھاوا شامل ہے کہ بڑا آدمی آئے، غریب آدمی آیا تو مجبوراً برداشت کر رہے ہیں، ناک بھون چڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ عبادت نہیں ہو پائے گی. اچھا، اس کے برعکس دنیا کا کوئی کام ہے جو عام طور پر دنیا داری کا کام کہلاتا ہے، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دیا جائے، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو وہی عبادت بن جاتا ہے. ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھا جائے، ایک کسی مومن نے، آپ کے چاہنے والے نے ایک مرتبہ اپنا گھر بنوایا تھا. بہت مشہور قصہ ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے. حضرت کو بلوایا، مولا میرے گھر تشریف لائیے، آپ کے قدم آ جائیں گے، برکت ہوگی. حضرت تشریف لے گئے. مشرق کی طرف، ایسٹ میں، پورب میں ایک روشن دان تھا بڑا سا. آپ کو معلوم ہے کہ جب روشنی پھوٹتی ہے صبح کے وقت تو روشن دان سے اگر ہوگا اونچائی پر تو آنے لگے گی کمرے میں. تو خیر، اس سے مولا نے پوچھا تم نے یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ ابن رسول اللہ، روشن دان میں ہوا آئے گی تو روشنی آئے گی، اسی لیے میں نے روشن دان رکھا ہے. امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اب تک نیت کرنا نہیں آیا. دیکھیے وہ چاہنے والا کہنے لگا، مخلص ہے، کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں نیت کی کون سی بات ہے، ابھی روشن دان رکھوانا ہے مجھے، مشرق کی یہ ادھر ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو تمہارا روشن دان مشرق کی طرف ہے، اگر اس نیت سے تم رکھتے کہ تمہیں صبح کی نماز کا وقت معلوم ہو جائے گا، روشنی کے پھٹنے سے، پاؤں پھٹنے سے معلوم ہو جائے گا، تو یہ روشن دان وہ سب فائدے بھی تم کو دیتا جو مل رہے ہیں، اور ثواب بھی مستقل دیتا رہتا، کیونکہ تمہاری نیت خدا کی نماز کی طرف تھی. اس کا مطلب یہی دنیا کا کام اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو عبادت بنتا ہے. یہی دنیا کا کام
اللہ یعنی مخصوص عبادت جو ہوتی ہے اگر دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے ہوتی ہے تو وہ عبادت کیا، وہ تو گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا بائیفرکیشن نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر رزق اس لیے تلاش کر رہا ہے کہ غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کوئی آدمی اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں دوسروں کے کام آؤں، اگر دوسروں کی ضرورت پڑ جائے، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کروں، صلہ رحمی کروں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کروں، میں مجلس کروں، زیارت کروں، حج کروں، عمرہ کروں، تو یہ اس کا جو پیسہ کمانا یہی عبادت بن جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ پورا تصور جو ہے ہم لوگوں نے جو بنایا، دنیا دار لوگ یہ بناتے ہیں تصور کہ یا تو سب دنیا ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ جو دنیا دار نہیں ہیں ان کا تصور جب بنتا ہے تو وہ اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ چھوڑ کے، اچھا اس میں بھی جب آپ سے کہتے ہیں کہ سب چھوڑو، سب چھوڑ دیا جائے، تو چھوڑتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اپنے کو کپڑا پہننا چھوڑ دیا، چلیے صاحب ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی روحانیت سمجھی جاتی ہے کہ کپڑا نہیں پہنے ہوئے ہیں، ایک کپڑا جسم پر نہیں ہے۔ اچھا صاحب راکھ مل لی جسم کے اوپر، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلے کیلیں ٹھوکیں، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اپنے کو جتنی اذیت دو یہ عبادت ہے۔ اس عبادت سے کیا فائدہ؟ دیکھیے اذیت میں بھی عبادت ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کو سمجھیے کہ مجلس میں بے پناہ مجمع ہو گیا، بہت زیادہ مجمع ہے، یا نماز میں بہت مجمع ہے، ہمیں جگہ نہ ملی، ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب ہے، مگر یہ بتائیے کہ بلا وجہ دھوپ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں ثواب ہوگا؟ بلا وجہ کوئی اذیت سہ رہے ہیں اور سمجھیں کہ ہمیں ثواب ہوگا، تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اور ہم اس پوائنٹ پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ عمل صالح اور ایمان کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر ایمان ہوتا ہے انسان کو تو اس کے خانے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ والا اس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ والا جو ہے وہ دین کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ قبول کر لیتا ہے جو اس رخ سے ہو رہا ہو۔ آپ بتائیں، اسے میں مثال لوں، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور جناب فضلہ نے روزہ رکھا تھا، اور اس حالت میں روزہ رکھا تھا جو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے نذر مانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے نذر مانی تھی۔ منت یا نذر کیا تھی کہ اگر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جو بیمار ہیں یہ شفا یاب ہوں گے، انہیں صحت ہوگی تو ہم لوگ 3 روزے رکھیں گے۔ نذر تو مانی تھی حضرت علی نے اور جناب فاطمہ نے، یہ بھی ہو سکتا ہے بی بی فضہ نے بھی مانی ہو، مگر یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا واقعہ ہے تو 5-6 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہو سکتا ان کا۔ اب جب نذر پوری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، میں بہت مختصراً آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہودی کے یہاں سے کاتنے کے لیے سوت جو بھیڑ سے نکلے گا، وہ سوت کاٹ کر کے پھر اس سے کپڑا بنتا ہے، وہ لایا گیا ہے اور اس کی مزدوری بھی لے لی گئی ہے، یعنی 3 دن کے بدلے میں سوت ہیں اور 3 دن کی مزدوری ہے، اس کا ایک حصہ 1/3 الگ کیا گیا اور اس کے بعد سوت کاتا جا رہا ہے اور جو مزدوری کے جو ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، اور کس حالت میں؟ روزے کی حالت میں پیسا جا رہا ہے۔ یہ آپ بتائیے، اس کو ہم کاہے کا کام کہیں؟ ہم اسے دین کہیں یہ دنیا کہیں؟ ہے تو دنیا کا کام کہ یہ بھی روٹی پکے گی، مگر جب جذبہ یہ ہے کہ یہ روزہ رکھا جا رہا ہے، جب جذبہ یہ ہے کہ اس سے افطار کیا جائے گا، جب یہ جذبہ ہے، یہ نیت ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، نذر مانی تھی، اس نذر کو ہم پورا کریں گے، تو یہ روٹی جو تیار کی جا رہی ہے، یہ اون جو کاتا جا رہا ہے، جو محنت اور مشقت کی جا رہی ہے، یہ سب عین عبادت ہے۔ اب اسی میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں، واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب شام کا وقت ہوا اور افطار کے لیے دسترخوان سجایا گیا اور یہ سب بچے بھی بیٹھے، جناب فاطمہ بھی بیٹھی، حضرت علی بھی بیٹھے، اور ان کی کنیز جناب فضہ بھی اسی دسترخوان پر موجود ہے۔ یہ بھی اہل بیت کی شان ہے کہ وہ اتنی مساوات و برابری کے قائل ہیں، اور آواز دینے والے نے، اب یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا یا بندی کا یا کسی شخصیت کا امتحان لینا چاہتا ہے تو امتحان ایسے ہی لیتا ہے۔ اس نے آواز دی ہے کہ اہل بیت رسالت، میں ایک مسکین ہوں، مسکین یعنی پور، میرے بچے سمجھ لیں غریب،
جس کے پاس حالات اچھے نہ ہوں وہ مسکین ہے، میں ایک مسکین ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرا پیٹ بھر دو؟ سب نے اپنے آگے کی روٹیاں اس کو دے دیں، پانی سے افطار کیا۔ اب دیکھیں یہ کہ جن کا جذبہ یہ ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا دنیا کا کام ہوتا ہے دین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب اب خدا کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا اور یہ روٹیاں سائل کو دی ہیں۔ دوسرے دن اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا، جن کو خیال اتنا ہو یہ بھی کر سکتے تھے، آپ خود سوچئے کہ کرتے کھا لیتے، ہاں کھاتے یوں کہ دوسرا والا تھوڑا سا جو پیس لو، ایک ایک روٹی تھوڑی سی تیار کر لو، کچھ چندے والے کھا لیے جائیں، مگر انہوں نے کام نہیں کیا تو مزدوری میں بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جب دوسرے دن روزے پر روزہ رکھا اور پھر کام شروع ہوا اور پھر روٹیاں تیار ہوئیں اور اتفاق سے پھر وہی صورتحال، چونکہ امتحان ہونا تھا، وہ موقع آیا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں ایک یتیم ہوں، یعنی جس کا باپ مر گیا ہے، جو نابالغ بچہ ہے، غریب ہے، وہ آیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں آرفن ہوں۔ آیا، اس نے آواز دی تو سب نے اپنے آگے کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں۔ اب یہ تیسرا دن ہوا، اس نے اپنے آ کے آواز دی میں قیدی ہوں۔ اس زمانے میں قیدی جو ہوتے تھے، جنگی قیدی جن کو گرفتار ہوئے تھے بدر میں یا لڑائی میں کبھی گرفتار ہوتے تھے، تو وہ کسی قید خانے میں نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ وہ اسی شہر مدینہ کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں اور محنت مزدوری سے کمائیں، اور نہیں تو بھائی مانگیں سائل کی حیثیت سے۔ اب وہ ایسا قیدی ہے جو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پایا اپنی محنت سے، تو وہ مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ یاد رہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور جنگی قیدی ہوتا تو کیسے ممکن تھا اسے گرفتار کیا جاتا، وہ چھوٹ چکا ہوتا، وہ جنگ میں آتا ہی نہیں رسول اللہ کے خلاف۔ تو یہ مسلمان ہے نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مگر اہل بیت نے یہ نہیں کیا تیسرے دن کہ بھائی چونکہ مسلمان نہیں ہے مدد نہیں کریں گے، نہیں، ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اہل بیت نے اپنے آگے کی روٹیاں ان پانچوں افراد نے دے دیں۔ یہ تیسرا دن ہوا جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے انہوں نے اسی دنیا سے، انہی روٹیوں سے، یہ جو روٹیاں جنہیں وہ کھانے جا رہے تھے، ایک دن مسکین کو دیا پور، ایک دن یتیم آرفن، ایک دن اسیر جو کیپٹیو قیدی ہے اس کو دیا، 3 دن دیا، اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ اب پیغمبر کو حیرت ہو گئی، کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب کم ہو جاتا ہے، سوائے یہ کہ نماز عشاء میں 2 رکعت جو نافلہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ اگر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے مستحب نماز، لیکن اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھ کے دیکھا تو کہا تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ تو روایت میں یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے کہا کہ مجھے نہیں، اپنے بچوں کو دیکھیے۔ تو امام حسن امام حسین 5-6 سال کے بچے، 3 روزوں پر روزہ بغیر افطار کے اور بغیر سحری کے رکھا ہوا، اور یہ حالت تھی۔ تو کہا کہ ان کی بتائی گئی صورت کے جیسے نوزائیدہ بچہ جو چوزے کا، مرغی کا پیدا ہوتا ہے، چوزا ہوتا ہے، اس کی گردن ٹکتی نہیں ہے، ویسے ہی امام حسن اور امام حسین کا حال تھا کمزوری کی وجہ۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پروردگار عالم نے خان جنت کے ساتھ ساتھ یہ پورا سورہ حل اتی نازل فرمایا، جس میں یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ شروع ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نعمت دی اور یہ نعمت دی اور یہ نعمت دی۔ میں مجمع کے سامنے اس پورے واقعے کو اپنے بچوں کے سامنے کس لیے لایا ہوں؟ اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ جس چیز کو دنیا سمجھتے ہیں، اگر آدمی میں نیت کا سلیقہ اور خدا کی طرف رشتہ قائم کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے تو اسی دنیا کو ایسا دین بنا دے کہ پورا سورہ تقریباً 31 آیتیں، 31 آیات ہیں سورہ حل اتی میں، جس میں جنت کی زیادہ تر نعمتوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ یہ سب ہم عطا کریں گے، اور اس کے بدلے میں کہ یہ بھی کہا کہ یہ تمہاری جزا ہے تمہارے عمل کی، اور تمہاری صحیح قابل شکریہ ہے کہ تم نے جو کوشش کی وہ قابل شکریہ ہے۔ آپ یہ بتائیں اور تمام لوگ یہ سوچیں کہ اس کو ہم کیا کہیں؟ ان روٹیوں کا تیار کرنا، اس سود کا کاٹنا، اس کو دین کہیں دنیا کہیں؟ یعنی یہ بائیفرکیشن نہیں ہو سکتا آپ کہ یہ یہاں سے لائن بنائیے دین بن جائے گا اور یہاں سے لائن بنائیے دنیا بن جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر عمل اگر خدا کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو عمل صالح بن جائے گا مومن کا۔
اور اگر خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا تو چاہے جو کر رہا ہو. مثلا ایک آدمی اپنے باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ مجھ کو ان سے کچھ امید ہے پیسے مل جائیں گے. ایک کسی مومن کی مزاج پرسی کس لیے کرتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو یاد رکھیے یہ فائدہ اس کو عمل صالح میں کنورٹ نہیں کر پائے گا. اس لیے ہم سے یہ امید کی جا رہی ہے جو ہمارا علم ہے، جو ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی یہ ہے کہ یہی جسم تمہارا ہے، اس جسم کو ایسا بناؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو پروردگار عالم تمہیں اپنی جنت میں جگہ دے. یہ جسم بہت سی خرابیاں رکھتا ہے. خرابیاں یہ ہیں کہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف دعوت دے گا، شیطان اس میں سہارا دے گا. تمہارے پاس عقل ہے، تم اس عقل کو، اپنی عقل کو ان لوگوں کی طرف متوجہ کرو اور ان کے پابند بناؤ جو بہترین عقل رکھنے والے اور صاحبان عصمت ہیں ان کی طرف. دیکھیے اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو بہت بڑی آتی ہے حدیث کے، رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان جب جانے لگے آخری زمانے میں ارشاد فرمایا ہے، کئی بار کہا ہے شاید بہت موقعوں پر، کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، بہت مضبوط چیزیں، بھاری چیزیں کہ جو مضبوط ہیں چھوڑتا ہوں. ایک میرے اہل بیت، ایک قرآن ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت. اور ان کا کمال کیا ہے کہ ما ان تمسکتم لہما، اگر تم ان دونوں سے تمسک کر لو، لن تضلوا بعدی ابدا، تو ہرگز ابد تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ نہ جائیں. اب وہاں تو الگ ہونے کا سوال ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے بھی دعوت دی ہے کہ ایک پرفیکٹ عقل، پرفیکٹ ریزن، ایک مکمل عقل، کامل ریزن کے حوالے اپنے کو کریں. یہ ہے چاہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں. دنیا چھوڑنے کے لیے رسول اللہ نے نہیں فرمایا. دنیا سے، ساری دنیا کے جو علائق ہیں، یہ چاہا ہے کہ ان سب سے ہمارا رشتہ بنا رہے، مگر اب دنیا چھوڑے نہیں. یہ پہلو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ علمی اور عملی دنیا میں، اچھا بہت سے لوگ، اب یہ میں اشارہ کرتا چلوں، جیسے عیسائیوں کا عمل تو وہ نہیں ہے، ہمارے کرسچینز بھائی جو ہیں عملاً وہ وہی جیسے ہم لوگ ہیں، مثلاً یہ دنیا دار اور اس طرح ویسے ہی ہیں، لیکن وہ اس پر بہت فخر کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے زہد اختیار کیا. بھئی جناب عیسیٰ نے کیا نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ نے گھر نہیں بنایا، اور جناب عیسیٰ نے، دیکھیے نبیوں کی تعلیمات میں فرق نہیں ہوتا. جو فرق آپ کو دکھائی پڑتا ہے وہ اصل فرق کی بنیاد حالات ہوتے ہیں. یہودی جو تھے جناب موسیٰ کی شریعت کو اتنا مسخ کر چکے تھے، اتنا خراب کر چکے تھے، جس میں حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے. ان کا مقصد تھا اصلاح کرنا. ٹھیک ہے، آپ بھی غور کیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر دیکھیے زہد جناب عیسیٰ کی بات کریے، ہر نبی زاہد ہوتا ہے، ہر امام زاہد ہوتا ہے. حضرت علی کے زہد کو بھی دکھا دوں، کسی امام کا زہد جو ہوتا ہے سب زاہد ہوتے ہیں. حالات کیا ہیں ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اب جناب عیسیٰ آئے ہیں ان حالات میں کام کرنے کے لیے، اور جناب عیسیٰ کیا ہے، ان لوگوں نے، وہ جو یہودی عالم تھے سب، انہوں نے دولت کے ایسے عاشق ہو گئے تھے کہ مال بھرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے جو عبادت گاہیں تھیں سونے کی اینٹوں سے بھری ہوئی تھیں، انسان پس رہے تھے. ان کو جناب عیسیٰ کو وقت ہی نہیں ملا بیٹھ کے گھر بنائیں. کبھی اس بستی میں چلے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف چلے جا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو لیے، ان کا کریکشن. جناب عیسیٰ نے کہا ہے تم لوگوں پر ویل ہو کہ تم لوگ یہ سوال پوچھتے ہو کہ مچھر حلال ہے کہ حرام اگر چلا جائے اندر، اور پورے اونٹ وہ ہضم کر جاتے ہو حرام مال کے میں، دوسرے کا اونٹ کھا جاتے ہو، اور مسئلہ مچھر کا پوچھ رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کیریکٹر اس طرح کا ہو جاتا ہے. سود و بیاج کا کاروبار یہودیوں کا بہت من پسندیدہ کاروبار تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی. بہت سی باتیں ایسی تھیں. تو جناب عیسیٰ کو موقع نہیں ملا، یعنی اس دنیا کا کہ وہ گھر بناتے اور وہ کام کرتے، وہ اسی سے فرصت نہیں پائی. جیسے مثال کے طور پر آپ آج کل کے بیماریوں کے زمانے میں دیکھیں، وہی آفیسر جو کام کرتے تھے اس کام سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، بیماری کی روک تھام میں لگا دیے گئے. آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ خدا کرے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور سب لوگ سکون سے آ جائیں، پروردگار عالم امام حسین اور ان کے غم کے اور تذکرے کے صدقے میں اس بیماری کو ختم کر دے اور تمام انسانوں کو محفوظ کرے اس سے اور محفوظ رکھے. تو
آج کی بات دوسری ہے. اب اگر حالات نارمل ہو جائیں تو یہ تو نہیں کہ کلیکٹر دوڑا دوڑا پھر رہا ہے، اسپتالوں میں جا رہا ہے، وہ اپنا بیٹھ کے اپنا کام کرے گا. دوسرے جو آفیسرس لگے ہوئے ہیں جو اس کام میں لگا دیے گئے ہیں وہ اپنا کام کریں گے. تو جناب عیسیٰ کا زہد جو یہ لوگ کرسچین بھائی ہمارے بیان کرتے ہیں وہ ایک مجبوری والی بات ہے. ان کی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ایسا کر سکتے. اسی لیے شاید ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہمارا اسلام کا عقیدہ، کہ ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اتریں گے، اور جب وہ یہاں آئیں گے پھر سے امام زمانہ کے ظہور کے بعد تشریف لائیں گے تو پھر ویسی ہی زندگی گزاریں گے جیسی اللہ کے رسول کی امت گزارتی ہے. ابھی تو انہوں نے اپنا فیس پورے نہیں کیا. اچھا، میں اگر اپنی دلیل کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے. آپ کو معلوم یہ فیس جیسے ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی یہ ہے. مکی زندگی آپ کی کچھ اور ہے، مدنی زندگی کچھ اور ہے. اب مکے کی زندگی، اب امیر المومنین کی زندگی دیکھیے. رسول اللہ کے زمانے میں اللہ کے رسول موجود ہیں، پتہ نہیں 60 70 80 چھوٹی موٹی لڑائیاں، ہر لڑائی جو خاص لڑائی اس میں حضرت علی جنگی میدان میں جمے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اچھا ایک بات آپ سے بتائیں، اگر امیر المومنین کو آپ دیکھیے تو یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض خاندانوں میں بھائی ہمارے باپ مزدور تھے، دادا مزدور تھے تو ہمیں مزدوری کرنے کی ڈسپلن معلوم ہے کہ مزدوری کیسے کی جاتی ہے. حضرت علی کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام قریش کے سردار تھے. یعنی آپ خود سوچئے سردار قریش تھے، ان کے پاس تولیت تھی، متولی تھے خانہ کعبہ کے. وہ متولی میں کہتا ہوں تو آپ لوگ اپنے ہاں کے متولیوں کو نہ سوچنے لگا کیجیے، للہ. تو جناب ابو طالب تھے، انہوں نے اپنا مال صرف کر دیا صرف حاجیوں کے اوپر. اس زمانے میں زمزم کے کنویں میں جناب ابو طالب کشمش بوروں میں ڈلوا دیتے تھے کہ زمزم کا پانی اور حاجیوں کے لیے میٹھا ہو جائے. قرضدار ہو گئے اسی بنیاد پر. آپ کے القاب میں آیا ہے کہ آپ ساقی الحجیج ہیں، حاجیوں کو پلانے والا، حاجیوں کا ساقی. یہ آپ کا حال تھا. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک باحیثیت خاندان کے فرد تھے. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی حضرت علی کو حاصل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بزنس تھا، آپ بزنس مینیجر تھے جناب خدیجہ کے. آپ بتائیے ایسی حالت میں ہمیں تو نہیں لگتا کہ حضرت علی کو کوئی محنت مزدوری ٹائپ کا تجربہ، اور نہ مکے کی کوئی روایت ہے کہ آپ فلاں جگہ گئے اس کے کھیت میں کام کر رہے ہیں یا اس کے باغ میں کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو حالات خراب ہو جائیں اور کچھ محنت مزدوری کرنی پڑ جائے تو اس کا بیٹھ کے نہیں رویا کرتا ہے. مگر امیر المومنین کے یہاں میں کہتا ہوں، میں اپنے کو کریکٹ کر لوں گا اگر کوئی صاحب اس میں دکھائیں کہ مکے میں حضرت علی کا یہ کام ہے جو آپ اپنا کام کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، لیکن کسی اور کے کام کا مکے کا ہمیں نہیں ملتا. مدینے میں آنے کے بعد بھئی یہاں آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہاں آپ کا وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں آپ کے پاس کھیت باڑی نہیں ہے، تو اب آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنی محنت، اور اس میں جنگیں بھی ہیں، اس میں وہ تب بھی کبھی رسول اللہ کی مدد ہے، کبھی یہودی کے کھیت میں کام ہو رہا ہے، کبھی اس سے پیسہ لایا جا رہا ہے، سب مل کر کے، جس میں ہم نے ابھی بھی آپ کی تذکرہ کیا کہ اگر روزہ رکھنا ہو تو گھر میں آٹا نہیں ہے روٹی پکانے کے لیے، اگر روزہ رکھنا ہو تو یہ کام کیا جائے. کبھی چادر گروی ہو جاتی ہے سائل کے لیے، کبھی 3 دن تک چولہا نہیں جلتا. یہ حالات ہیں مدینہ منورہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے. رسول اللہ کے اٹھنے کے بعد اب آپ کا ایکٹیو پالیٹکس میں کوئی دخل نہیں ہے. جو پالیٹکس وہاں چل رہی ہے بعد رسول، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ سب ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ اپنا سمجھیں. تو ایکٹیو پالیٹکس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہوں، نہیں. آپ نے اس زمانے میں، یعنی اب 11 ہجری سے، جو کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، 11 ہجری سے 35 ہجری تک آپ تلاش کر لیجئے. رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی سیرت کیا ہے؟ محنت مزدوری، یہ سب چیزیں. اب 11 ہجری سے 35 ہجری تک آپ نے یمبو ایک جگہ ہے جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جہاں پر مسجد شجرہ ہے، وہ کہلاتی بہت، وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے. مدینے سے آنے والے مسجد شجرہ پر احرام باندھتے ہیں. تو جہاں پر مسجد شجرہ ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہ یمبو کا علاقہ ہے. امیر المومنین نے خود اپنے اہل خاندان اور جو غلام تھے ان کی مدد سے 1,00,000 کھجور کے پیڑ تیار کیے. یعنی یہ دیکھیں
میں وہی کہتا ہوں دنیا طلبی نہیں ہے کہ بس سب جب ہو گیا تھا حضرت علی آپ سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا تھا، معلوم ہو خالی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کبھی حج کرنے کے لیے چلے گئے، کبھی عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. نہیں، آپ نے کیا کیا؟ 1,00,000 کھجور کے پیڑ تیار کیے. وہ جو آپ کی ملکیت تھے، جناب عقیل نے جب آپ سے مدد مانگی ہے تو امیر المومنین نے ان سے کہا ہے کہ بھائی رک جائیے، یمبو سے میرا مال آئے گا تو میں آپ کی مدد کروں گا. یہ ہے امیر المومنین. تو یمبو سے جو مال آتا تھا اس سے آپ، اچھا اس کا مطلب ہے ایک سیرت آپ کی وہ ہے جو مکے کی ہے، ایک سیرت آپ کی جو ہے مکے سے بڑھ کر کے پھر وہ سیرت آتی ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں 10-11 سال ہے. تیسری، اچھا واقعی کوئی ہوتی؟ آپ بتائیے، میں یاد آ گئی بات تو آپ سے کہہ دوں، جب امیر المومنین کا نکاح ہو رہا تھا، شادی ہو رہی جناب فاطمہ زہرا سے، مہر دینا ہے، رسول اللہ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک سواری کا جانور اور میرے پاس ہے ایک تلوار ہے اور زرہ ہے، وہ جو کوچ جسے ہم کہیں پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے. 3 چیزیں ہیں. کل مال دنیا میں امیر المومنین کے پاس یہ تھا شادی کے موقع کے اوپر. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تلوار تمہارے لیے کافی ہے، بہادر کے لیے ضرورت ہے، سواری کا اونٹ بھی ٹھیک ہے، یا سواری کا جانور جو ہے جانا آنا ہے، تمہارے ایسے بہادر کے لیے زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہوں کہ زرہ تو اناڑیوں کے لیے ہوتی ہے، جب کسی کا وار چل جائے تب آئے گا جسم کے اوپر. کون ہے جو علی کے اوپر وار کر دے کہ انہیں زرہ کی ضرورت پڑے؟ جو اشجع عرب ہو اس کے لیے شان. مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے ہمیں ان کی اکانومک کنڈیشن معلوم ہو رہی ہے اس وقت. لیکن پھر آپ نے 1,00,000 پیڑ تیار کر دیا. اچھا یہ 1,00,000 پیڑ تیار کر دیا تو کس لیے؟ لگژریز کے لیے. پھر حضرت علی مثلا تاریخ میں ہو کہ بڑا عمدہ دسترخوان ہوتا تھا، خوب حلوہ بنتا تھا اور بھی جانور خوب بھونے جاتے تھے اور کھانا ہوتا تھا. نہیں، آپ نے 1,000 غلام آزاد کر دیے، خرید کے غلام اور کنیز جن کے پاس آزادی نہیں تھی انہیں آزاد کیا، 1,000 غلاموں کو. اچھا اب آپ بتائیے، جو آدمی اس زمانے میں ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع تشریف فرما ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 1,000 غلاموں کی جو آزادی ہے، اگر 1,000 غلام آزاد کیے جا رہے ہیں تو ان کو محض آزاد کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر غلام کو بغیر کسی ٹریننگ کے کوئی آدمی آزاد کر دے، میں نے مان لیجئے ایک آدمی کو آپ نے آزادی لکھنؤ میں دلا دی یا بمبئی میں دلا دی یا کسی اور شہر میں دلا دی، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آزادی بیکار ہے، وہ بھیک مانگے گا جا کے کہیں پر کھڑا ہو کر کے. تو ہو کیا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آزادی کا تصور یہ ہے کہ اس کو سیلف سپورٹنگ بناؤ. امیر المومنین نے کسی آدمی کو اس منزل پر لا کر کے رکھا، ایسا سپورٹ اس کو دیا کہ وہ آدمی اپنی آزادی پائے تو آزادوں کی طرح زندگی بھی بسر کر سکے. میں نے کئی بار انہی مجالس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے جناب میثم تمار کا. حضرت میثم تمار ایک غلام ہیں، مگر امیر المومنین نے صرف آزاد نہیں کیا ہے، ان کی پوری کھجور کی شاپ ہے جس سے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، کھجور بیچتے ہیں، میثم تمار ہیں. اس کا مطلب ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی. تو نہ صرف امیر المومنین نے اپنے مال سے 1,000 غلاموں کو آزاد کیا یا کنیزوں کو آزاد کیا، بلکہ انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں، وہ اس معاشرے میں رہیں اور عزت کے ساتھ وہاں پر قیام کریں. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس رخ سے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو دنیا پر نہیں خرچ کرتے، وہ اپنے مال کو خدا اور خدا کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. تو حضرت علی کی ایک سیرت آپ کو دکھائی پڑتی ہے رسول اللہ کی مکے کی، ایک رسول اللہ کی زندگی میں ایک طریقہ دکھائی پڑتا ہے. جب رسول اللہ دنیا میں نہ رہے اور آپ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھے، تو جب تک آپ کو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب آپ ہی ہدایت فرمائیں اور اب آپ ہی حکومت کریں، جب تک وہ صورتحال نہیں پیدا ہو گئی تب تک امیر المومنین مدینے میں تیاری کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے اور لوگوں کے سامنے یہ رخ پیش کرتے رہے کہ وہ کیا کریں. یہ ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی تھی. جب آپ تخت حکومت پر آ گئے تو ہمیں نہیں ملتا کہ اب آپ پیڑ لگانے جا رہے ہیں، یا اب آپ کھجور کا پیڑ تیار کرنے جا رہے ہیں یا کسی کے باغ میں مزدوری. اب آپ کی ذمہ داری بدل گئی، اب آپ کو حکومت چلانا ہے
حکومت میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک ہو، ان کے اندر عدل کا قیام ہو، ان کو یہ تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی ہو یا خدا کا ولی ہو یا وصی رسول ہو، اس کی زندگی کو الگ نہ سمجھیے کہ یہ اس طرح رہتے تھے، وہ اس طرح. حضرت موسیٰ کی زندگی یہ تھی، حضرت عیسیٰ کی یہ تھی، حضرت ابراہیم. نہیں، حالات جیسے ہوتے ہیں، جو ولی خدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وصی ہوتا ہے، انہی حالات کی پابندی کی بنیاد کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ اس طرح سے کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ انداز ہو جائے گا کہ ایسی صورتحال میں جب امیر المومنین کے کردار میں اتنے فیزز ہیں، ایک فیز، دوسرا فیز، تیسرا فیز، چوتھا فیز، ویسے ہی جناب عیسیٰ بھی جس زہد کی پریچنگ کر رہے تھے، یا ان کے نام سے جس زہد کی پریچنگ ہو رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، اصلاً وہ کوئی الگ سے زہد نہیں ہے. وہ زہد بھی وہی ہے جو محمد و آل محمد کا زہد ہے، اور اس میں کوئی فرق اولیاء خدا میں نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں جس طرف متوجہ کیا کہ عمل صالح کیا ہے اور ایمان کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ اس دنیا میں محنت کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ ایمان کی شرط لگی ہے، بے ایمانی سے نہیں، 420 نہیں، مکاری نہیں، اور اس دنیا کو اپنی محنت سے بنانے کے بعد خود نہیں کھا لینا ہے سب، بلکہ اس کو دینا. جیسے میں آخر کلام میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک دانشور نے ایک بات یہ پوچھی تھی، یہ بتائیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دی پرپز آف مائی لائف، واٹ از دی پرپز آف یور لائف. اگر یہ سوال کیا جائے، آپ سب سے بھی سوال ہے، آپ مجھے نہیں بتائیے، آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، دوپہر میں کھانا کھایا، شام کو لنچ کیا، سو گئے. کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ تو یہی تو جانور بھی کرتا ہے. آپ کی زندگی، اچھا مقصد، اب آپ سوچیں گے تو بھئی کہا گیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی نوکری مل جائے. اچھا تو بھئی اچھی نوکری مل گئی تو اب کیا مقصد تو پورا ہو گیا. تو جب مقصد زندگی کا پورا ہو گیا تو آدمی مر جائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بڑا گھر بنا لیں، ایک اچھی کار لے لیں، 4-5 چیزیں جوڑ لیجئے. ان سب چیزوں کو تو جیسے ہی یہ ہو جائیں زندگی ختم، مقصد پورا. اس کا مطلب ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتے، یہ ضرورت ہو سکتے ہیں، یہ ذریعہ ہو سکتے ہیں. اب مگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کا مقصد بن رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اب مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میرے تمام سامعین اور ناظرین، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جب میرے سامنے یہ سوال آیا تھا تو میں بھی چکر کاٹ گیا تھا کہ واقعی میں نے سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کرتا سب ہوں، مان لیجئے، کیا زندگی کا مقصد ہے؟ تو اب جب زندگی کا مقصد آپ تلاش کریں گے، کیونکہ بنانا پڑے گا نا، تو وہ دانشور کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بیوی بچوں کے لیے رزق فراہم کرنا، ایک قاعدے کا گھر بنانا رہنے کے لیے، یہ آپ کا مقصد نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے. ضرورت، نیسیسٹی میں اور مقصد میں فرق ہوتا ہے. پرپز اور چیز ہے زندگی کا، اور یہ نیسیسٹی زندگی کی اور ہے. تو یہ نیسیسٹی پرپز نہیں بن سکتی. اور مقصد وہ ہونا چاہیے جو لمیٹڈ نہ ہو، سیمت نہ ہو، ورنہ جیسے ہی مقصد پورا ہوگا ویسے ہی پھر زندگی کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. وقت میں بھی باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی میرا مقصد یہ ہے کہ میں 60 سال زندہ رہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ 70 سال، تو جس دن 70ویں یا 71ویں برتھ ڈے ہو اسی دن ملک الموت کو آ جانا چاہیے کہ بھئی تمہارا مقصد پورا ہوا، 70 سال کے ہو گئے تم، چلو. تو انسان تیار ہے اس بات کے لیے. تو نہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سال کا ہو، نہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کسی انسان کی زندگی کا کہ یہ چیزیں مہیا ہو جائیں، یہ مل جائے تو ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. مقصد یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے بیوی بچے اور ان کو، یہ ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ پرپز آف لائف نہیں ہے. دیکھیے نا، اسی لیے جو پاکیزہ زندگی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، وہ مقصد لیے ہوئے ہوگی. مان لیجئے آپ، اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ غریب بھوکے نہیں سوئیں، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ ان کو نماز سے کتنی دلچسپی ہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا لحاظ کرتے ہیں نمازوں کا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہی اہل بیت رسول، یہ میں نے سوال کیا ہے مجلسوں میں اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جب امام زین العابدین کئی 100 گھروں میں مدینہ منورہ میں کھانا پہنچانے جاتے تھے، روٹی پہنچاتے تھے، کئی 100، میں 2-4 گھروں میں افطاری نہیں پہنچا پاتا، وہ کئی 100 گھروں میں جا کے روٹی پہنچاتے.
اچھا یہ پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ گھر کوئی کالونی تھی غریبوں کی کہ ایک لائن سے بانٹتے چلے جاؤ؟ نہیں، ایسا بھی نہیں رہا ہوگا. کوئی غریب یہاں رہ رہا ہوگا، کوئی وہاں رہ رہا ہوگا. آپ تشریف لیں. پھر تیسرا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ میرے مولا، میرے چوتھے امام جب روٹی، اور سبھی کرتے تھے، کوئی اکیلے انہی کا نہیں ہے. یہ جو بات آ گئی تھی آپ کے غسل کے وقت، جس وقت آپ کو غسل دیا جا رہا تھا بعد شہادت، تب کی بات، تو اس پر نشانات تھے آپ کی پیٹھ پر، اور وہ نشانات ایسے تھے، کالے پڑ گئے تھے. دو طرح کے نشانات تھے، ایک وہ جو تازیانوں کے تھے، اور دوسرے نشانات وہ تھے آپ کی پشت کے اوپر جو وزن اٹھانے کی وجہ سے کالے نشانات پڑ گئے تھے. تو پانچویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ کیسے نشانات ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ نشانات ہیں جو راہ کوفہ و شام میں تازیانوں سے آئے، دوسرے نشانات وہ ہیں جو گھروں میں جاتے تھے. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے، سب سے میں یہ سوال پوچھتا رہتا ہوں مگر کوئی مجھے جواب آج تک نہیں دے پایا، مولا روٹی پہلے پہنچاتے تھے کہ نماز ہی پہلے پڑھتے تھے؟ کیونکہ 1:30 بجے رات میں جا کے کسی کو روٹی پہنچانے کے کوئی معنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پہلے بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے، اور جب بندوں کا حق ادا ہو جاتا تھا تب آتے تھے، تب ادھر سے اعلان ہو رہا ہے انت زین العابدین، تو عابدین کا زیور ہے، تو انت سید الساجدین، تو ساجدین کا سردار ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان تب ہو رہا ہے جب بندوں کا حق ادا کرنے، ان کی زندگی کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا پرپس ہے، دوسروں کو راہ دکھانا ان کی زندگی کا مقصد ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو کتنے لوگ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمانی زندگی بن جائے. اسلام ہماری زندگی کو یہ چاہتا، ہماری لائف کو یہ چاہتا ہے. اور لائف جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ بامقصد ہونی چاہیے. ہر آدمی چھوٹا مقصد صحیح، کوئی اتنا بڑا نہیں کہ آپ 300 گھروں میں نہیں. ارے بھائی ایک غریب کو تو پال سکتے ہو، ایک ہی کو پال دو، ایک کسی کو بچے کو اسکالرشپ دے سکتے ہو، ایک بچے کو اسکالرشپ دے دو. دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر دو، کیونکہ مقصد حیات دنیا کچھ نہ کر پائے گی. اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، میں تو جیسے ہی کوئی میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے عمل میں، میں ایسا شریک ہوں کہ خود الگ ہو جاتا ہوں. جیسے ہی میرے ساتھ نیت میں کسی اور کو شامل کیا گیا کہ وہ بھی دیکھ لے، تو میں کہتا ہوں ہٹو جاؤ، اسی کو لے جاؤ، وہی تمہیں دیکھے گا، تو عمل کرے گا. خدا کے لیے کر دیں. آپ کی جتنی حیثیت ہو، دنیا کمائیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں خوب کمائیے، دنیا جائز طریقے سے کمائیے، لیکن مقصد آپ کا اپنے اوپر خرچ کرنا نہ ہو. اگر آپ کا مقصد اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے تو پھر یہ مقصد نہیں ہے، پھر یہ ہوس ہے. اور جب یہ ہوس ہے تو اس کی ہم تعریف نہیں کریں گے. ہم آٹھویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، جس کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا، اور امام زین العابدین کی دعا ہے. بہت اچھی دعا، بہت بڑی بھی دعا نہیں ہے، صرف اس کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. یہیں سے مولا نے شروع کیا امام زین العابدین نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں لالچ کے ہیجان سے. جو ہیجان ہوتا ہے نا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. امام زین العابدین کا نا، میں پناہ مانگتا ہوں یہ حرص کا جو ہیجان ہے. امام آقا خمینی طاب سرا نے جگہ ارشاد فرمایا لالچ کیا چیز ہے، حرص کیا ہے، یا یہ تمام چیزیں، یہ بالکل ایک تنور ہوتا ہے، اس میں جتنی لکڑی ڈالو گے جل جائے گی، ڈالتے جاؤ جلتی جائے گی. کبھی تنور ایسا ہوا ہے کہ لکڑی تنور ختم ہو جائے؟ نہیں، جتنی لکڑی ڈالو گے جل جائے گی. ویسے ہی ہوس ایک تنور کی طرح کام کرتی ہے، جتنا ڈالو گے. اگر اسی ہوس کو تو تج کر کے ہم اپنا مقصد حیات موڑ دیں، اس طرف بنا دیں، جی کہ جن لوگوں نے کہ کسی کا باقی نہیں رہتا، کسی شہر کے بڑے بڑے لوگ کتنے دن ان کی زندگی، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جن کے 5,000 اور 5 لاکھ کروڑ فلاں جگہ جمع ہیں، یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. 70 سال 80 سال 90 سال ختم ہو جائیں گے. ان کی ہو سکتا ہے دولت کا پتہ ہی نہ چلے، ہو سکتا ہے اولاد برباد ہو جائے، پھر آخر میں پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے نوابین گزر گئے، بادشاہ گزر گئے، ان کی 3-4 پشتوں تک پیسہ رہا نہ رہا. یہ میں کہتا ہوں کوئی باقی بچا، ان کی دولت کسی کام آئی؟ مگر یہ کہ جو محمد و آل محمد کی شان کو دیکھیے، آج بھی دیکھ لیجئے، کوئی بادشاہ وہ طاقت حاصل کر سکتا ہے جو سید الشہداء کو حاصل ہے؟ لوگ بے تابانہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں.
امام کے روضوں پر حضرت کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں، مگر آج ہی بےتابی، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مقصد خدا کی خوشنودی کو بنا لیتا ہے، وہ نہ بھی رہے تو پروردگار عالم اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو برقرار رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے، یہ اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، میں کربلا پہنچ گیا ہے، وہ تو کوئی اب تو وہاں پہنچنے سے یہ بھی نہیں ہے کہ دولت بٹ رہی ہو۔ میں بس آپ کے سامنے آخر کلام میں ایک بات عرض کر دوں، وہ میں نے یوٹیوب پر سنا تھا، وہ بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، جناب طارق جمیل صاحب، بہت اچھی تقریریں بھی فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس دلی کا نقل کیا تھا، اور دلی کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ وہ ہمایوں کا مقبرہ دیکھنے گئے۔ جب ہمایوں کے مقبرے میں گئے تو گائیڈ سے انہوں نے کچھ کہا ہوا ہوگا کہ مجھے اصل نیچے، چونکہ قبر جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، وہ جو آپ دیکھتے ہیں اوپر، جو چچا شاہ جہاں کی قبر دیکھ رہے ہو، یا وہ اصل قبر نہیں، اصل قبر گہرائی میں ہوتی ہے، وہ بند بھی ہوتا ہے، سب جا بھی نہیں سکتے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب اندر اترا ہمایوں کے مقبرے میں، وہ نیچے گیا، وہ مجھے لے کے گیا تو اتنے بڑے بڑے چمگادڑ اڑے وہاں سے، چمگادڑیں جو تھیں، وہ کہتے انہوں نے یہی کہا تھا، اتنی بڑی چمگادڑیں وہاں سے نکلی کہ یہ ڈر گئے، اور ایک سیلن ہولناک صورتحال وہاں نیچے پیدا تھی، ایک کیفیت اس طرح کی تھی۔ کہتے میں ڈر گیا، میں نیچے گیا ہی نہیں، چلا آیا۔ ارے یہ آدمی جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اکبر اس کا باپ ہے ہمایوں، اتنے بڑے بادشاہ کا باپ، اس کا یہ، اس کی اتنی نسلوں نے حکومت کی، اور حالت یہ ہے اس کی قبر کی۔ اور آپ آ جائیے سید الشہداء کی قبر دیکھ لیجئے، حضرت عباس کی قبر تک آ جائیے اور دیکھ لیجئے، جن قبروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ان پر ہل چلانے کی کوشش کی گئی، پانی لانے کی کوشش کی گئی کہ پانی میں بہہ جائیں، مگر آج بھی ان کی شان، ان کی رونق، ان کی عظمت، ان کے لیے دوڑنے والوں کی بےتابی سلامت ہے کہ نہیں سلامت؟ اس کا مطلب ہے اگر حیات کا مقصد خدا کی طرف مڑ گیا، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ جس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، اللہ اس کو مرنے نہیں دے گا۔ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے۔ یہ ایام ازاں ہیں، ہم لوگ اس میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ایک خصوصی توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ میرے مولا اور آقا نے اس مقصد کو، اسی زمانے کے سب لوگ جو موجود تھے ان سے بھی بیعت مانگی گئی تھی، کچھ نے کر لی، کچھ نے انکار کیا، کچھ حکومت کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی باقی ہے؟ ان کا مقصد وہ نہیں تھا، ان کا پرپز وہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، 13 سال تک مکے پر قابض رہے۔ آج ہیں کوئی دن ایسا ہے کہ ان کو عبداللہ ابن زبیر کو کوئی یاد کرتا ہو؟ کتابوں میں لکھ دینا اور ہے، کچھ اس کے نام کے آگے پیچھے کچھ آپ لگا دیجئے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ تم بتاؤ، تاریخ بتاؤ عبداللہ ابن زبیر کی۔ عبداللہ ابن عمر تھے، انہوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، یزید نے ان کو مال و متاع بھی بہت دیا، نہ مال باقی ہے، نہ متاع باقی ہے، نہ شخصیت باقی ہے، ہر چیز مٹ گئی کہ نہیں مٹ گئی؟ سید الشہداء نے انکار کیا تھا، سید الشہداء بھوکے پیاسے 3 دن کے شہید ہوئے تھے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو دیار بدیار پھرایا گیا تھا، مگر آج بھی زندہ ہیں۔ صرف آپ کی قوم میں نہیں زندہ ہیں، ساری دنیا کی اقوام میں زندہ ہیں۔ اگر تلاش کیا جائے گا تو انگریز بھی ان کی مدح کرتے ہوئے دکھائی پڑیں گے، فرانس کے لوگ بھی مدح کرتے ہوئے دکھائی پڑیں گے، سکھ بھی ان کا ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہندو بھی ان کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے، جس کے پاس ایک بامقصد زندگی ہو، اس کی شان یہی ہوتی ہے۔ باقی سب یہ ہوتا ہے، دنیا تو ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں نے کل جناب زہر ابن قین کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، امام نے کن کن لوگوں کو بلا لیا اور کیسے کیسے افراد کو اپنے ساتھ اکٹھا کر دیا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کبھی ان کو بلایا، کبھی انہیں بلایا، انہوں نے دشمنوں کو بھی دعوت دی، بار بار دعوت دی کہ راہ حق قبول کر لو۔ وہی کوئی جا کے اپنی پارٹی نہیں بنا رہا، وہ اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا وہ شہید ہو جائیں گے۔ اب بخدا اگر کسی کو معلوم ہو کہ موت آنے والی، میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو آپ چھوڑیے، وہ تو رسول اللہ کے فرزند تھے، ان کا موت سے نہ ڈرنا، وہ سید شباب اہل الجنہ ہیں، سب چیزیں ان کی ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ مر جائیں گے۔ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ نہیں، سب کو ہے۔ میں عجیب بات آپ کے سامنے کہوں، روایت میں آیا ہے، امام کے لیے کہا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ عجیب انسان ہے، ان کے ساتھی کہہ رہے تھے جو ان کے ساتھ، کیونکہ ہر مصیبت پر کوئی شہید ہو گیا، کوئی ادھر گرا، کسی کو کی جان چلی گئی تو ایک بدحواسی سی طاری ہو جاتی ہے جماعت پر۔ تو وہ جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے
کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے امام حسین کو تو ان کے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے. ان کی کیا کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی مصیبت آنے پر آدمی کے چہرے کا رنگ زرد ہونا چاہیے. تو وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد دو امام حسین کے ناصر ہیں، دو، وہ آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے اور ماں دونوں کی ایک تھی. وہ دونوں امام کی نصرت میں آئے تھے. امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ ظہر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے. اور دونوں رونے لگے. دو ناصران امام مظلوم. امام نے، اچھا ان کی عظمت کیا رہی ہوگی کہ امام نے کہا کہ میرے بھائیوں کے بیٹوں، یعنی ان کے باپ کو اپنا بھائی کہا. ان کو اب یہ رشتہ امام نے، ان کی بھی عظمت تھی کہ اخلاقی طور پر اور محبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے رو کیوں رہے ہو؟ ارے تو ادھر تمہارے اوپر تلوار چلی، یہ موت تو ایک پل ہے، ادھر تم جنت میں پہنچے، کیوں رو رہے ہو؟ ان کو تسکین دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، بولا اب اپنے لیے نہیں رو رہے، ہمیں اپنے اوپر گریہ نہیں ہے آ رہا ہے، ہم تو اس پر رو رہے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم آپ پر سے اور آپ کے اہل خاندان سے مصیبت کو ہٹا نہیں پائیں گے. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے بعد آپ کی بھی شہادت ہوگی اور آپ کے بچوں کی بھی مصیبت آئے گی، اس لیے ہم رو رہے ہیں. ہم اللہ کی قسم ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں. یہ امام نے کہا تمہیں جزائے خیر ہو، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہوتا ہے سب اچھا ہی ہوتا ہے، جو مصیبت آتی ہے سب اچھی. آپ یہ بتائیے کہ عالم کیا ہوا؟ کوئی ناصر آپ کا ایسا نہیں ہے. جس ناصر امام کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی جان جانتا ہے کہ شہید ہو جائیں گے. امام نے سب سے بتا دیا تھا کہ کوئی ایک آدمی نہیں بچے گا، یہ آپ اندازہ کر لیجئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ ہوتے تو بھی تھا. ایک بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اب یہ آج سلسلے کی 5ویں مجلس ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کبھی غور کر کے بتائیے کہ غلاموں کا مزاج کیا ہوتا ہے. ان میں پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو اس طرح کا بن جاتے ہیں کہ بس صرف فائدہ چاہتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پہننے کو مل جائے. اب روز عاشورہ حضرت جون آئے، آپ سنتے رہتے ہیں بار بار واقعات. جناب جون آئے امام حسین کے پاس، مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے. حضرت نے ایک مرتبہ غلام کو دیکھا، ارشاد فرمایا جون تم تو ہماری راحت کے دنوں کے ساتھی تھے، آرام کے دنوں کے ساتھی تھے. یہ جون کون ہے؟ یہ حضرت علی نے ان کو غلامی کے لیے دیا تھا. غلامی ان کے ہاں تو شاہی ہے بھائی، مجھے تو خود غلام بنا لے، میں تیار ہوں. تو ان کو دیا تھا کہ حضرت ابو ذر کے ساتھ رہیں. جب حضرت ابو ذر کا ربضہ میں وہ انتقال ہوا، وہ انتقال کیا ہوا؟ شہادت ہوئی. جب ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا تو وہ شہید ہیں. حضرت ابو ذر کی شہادت کے بعد جناب جون آئے اور امام حسن کے ساتھ رہے. امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس رہے. کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے امام زین العابدین کے سپرد کیا تھا. اب نہیں، جتنے ایسے ابو ذر غفاری جیسے صحابی کے ساتھ زندگی گزاری ہو، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، وہ کس منزل اور کس پائے کے ہوں. کالا غلام، سیاہ رنگ تھے. ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضرت جون نے جیسے ہی کہا، امام نے کہا تو ہمارے راحت کے دنوں کے ساتھی تھے، آرام کے دنوں میں ساتھی تھے، مصیبت میں کیوں پڑتے ہو؟ جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ، تم آرام سے رہو. یہ تو ہمارا سر چاہتے ہیں، تمہارا سر نہیں چاہتے. وہ پیروں پر گر پڑے، امام کے قدموں سے لپٹ گئے. فرزند رسول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یعنی اچھا سوال یہ ہے کہ امام نے مسلم ابن اوسجہ سے یہ کیوں نہیں کہا؟ حبیب ابن مظاہر سے کیوں نہیں کہا؟ کسی دوسرے سے کیوں نہیں کہا؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میرے غلام کی عظمت کو پہچان لے کہ یہ مجبوراً میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا، اپنی ہمت، اپنی تمنا، اپنی آرزو شہادت کے ساتھ کھڑا. تو بس ایک مرتبہ پیروں میں گر گئے اور رونے لگے. فرزند رسول، آپ، میں سمجھ گیا میرا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرا خاندان، میں تو غلام ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے. آپ اس لیے نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں اور یہ اب میرا خون بھی آپ کے نورانی خون میں شامل ہو جائے اور اس میں آ جائے. امام نے فرمایا، دیکھا غلام کو، خود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اجازت جہاد دی. حضرت جون آئے میدان قتال میں، بیچارہ غلام جو بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، بہادری سے لڑا، آخر میں گرے. جب گرے تو دیکھیں امام عالی مقام بہت سے لوگوں کے ساتھ گئے، جہاں جہاں موقع ملا ہے تشریف لے گئے، کھڑے بھی ہوئے ہیں. جو کام حضرت نے حبیب ابن مظاہر کے لیے نہیں کیا، اپنے دوست کے لیے،
جو کام حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کے لیے نہیں کیا، یہ جو کام نہیں کیا، اس کام کو آپ نے جناب جون کے لیے کیا۔ جناب جون غش میں تھے، امام عالی مقام کربلا کی زمین پر بیٹھے۔ کبھی آپ لوگ گرمی کے زمانے میں جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے ہیں یا کربلا کی زیارت کرنے گئے ہیں، ان کو وہ بتائے 1:30 2 2:30 بجے ریت کا کیا عالم ہوتا ہے، کیسی جل رہی ہوتی ہے۔ اس پر امام عالی مقام بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جون کا سر اٹھایا اور اپنی جانوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جون کو ہلا کے نہیں بیدار کیا، بلکہ اپنا رخسارہ جون کے رخسارے سے ملنا شروع کیا۔ یہ میں پھر دعوے سے کہتا ہوں، دکھا دے کوئی آدمی کہ حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کے لیے کیا ہو، مسلم ابن اوسجہ اسدی کے لیے کیا ہو، سعید ابن عبداللہ حنفی کے لیے کیا ہو، زہیر ابن جو غلام کے لیے آپ نے کر دیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ غلام عام غلام نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے جان فدا کرنے والا غلام ہے۔ آپ نے رخسارے پر جب رخسارہ ملنا شروع کیا تو ایک مرتبہ چند آنسو گرے امام کے، اس کے چہرے پر۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو مسکرائے، یعنی دنیا سے آدمی جا رہا ہے مسکرا رہا ہے۔ جیسے امام سے پوچھ رہے، مولا میں نے اپنی بات پوری کر دکھائی کہ آپ کی کے لیے میں نے نصرت کر دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام نے اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ بلند کیے، پالنے والے یہ میرا وہ ناصر ہے، یہ میرا وہ شہید ہے جس کو اپنی بدبو کا احساس تھا، جس کو اپنے سیاہ رنگ ہونے کا احساس تھا۔ اس کے چہرے کو نورانی کرتے، اس کو اپنی بدبو کا احساس تھا، اس کی بدبو کو یا اللہ تو خوشبو سے بدل دے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب دفن شہداء کے لیے لوگ آئے بنی اسد تو دیکھا ایک لاشا ایسا ہے کہ چہرے سے نور چھن کے آسمان تک جا رہا ہے، اور خوشبو سے پورا کربلا کا بن مہک رہا ہے۔ معلوم کہ کون جوان ہے، کون یہ شہید ہے؟ پتہ چلا یہ امام حسین کا غلام جون تھا، اور یہ ساری عظمت اس کو دعائے سید الشہداء کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وبيها وبعدها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على